بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس گفتگو کا ایک خاص سبب ہے۔ میں ایک مسجد میں پچھلے چند سالوں سے رمضان میں تراویح کے بعد تراویح کے دوران پڑھے جانے والے قرآن کے حصے کا خلاصہ اور اس میں سے چند احکام اور چند مسائل پر گفتگو کرتا ہوں اور کچھ نصیحتیں کرتا ہوں۔ یہ پچھلے کچھ سالوں سے یہ چل رہا ہے، اور اس دوران وہاں پر لوگ عموماً زیادہ تر وہی ہوتے ہیں جو ہر سال تراویح میں تشریف لاتے ہیں، تو میں ان سے کچھ سوالات بھی کرتا رہتا ہوں۔ آج بھی میں نے ان سے ایک سوال کیا، اور یہ سوال میں آپ سب سے بھی کرتا ہوں۔ وہ سوال یہ تھا کہ کیا آپ میں سے کسی کو یہ معلوم ہے کہ قسم کا کفارہ کیا ہے؟ اس سوال کا سبب یہ تھا کہ آج جس پارے کی تلاوت ان لوگوں نے سنی وہ 7واں پارہ تھا، اور یہ 7واں پارہ اس کے پہلے صفحے پر ہی اللہ تعالیٰ نے قسم کا کفارہ بیان کیا ہے۔ تو اس سے پہلے کہ میں قرآن کریم میں آج کی تلاوت کے متعلق کچھ باتیں بیان کرتا، کوئی نصیحت کرتا، تو میں نے کہا چلیے سوال کیا جائے، اور پھر کسی اور نصیحت کی ضرورت باقی نہ رہی۔ سوال کیا تو مسجد میں صرف 2 لوگوں نے ہاتھ بلند کیا کہ ہمیں معلوم ہے اس کا جواب۔ اگرچہ ان دنوں میں لوگ بہت کم ہیں، ایک فاصلے پر، ایک ڈسٹینس پر نمازیں پڑھ رہے ہیں، تعداد کافی کم ہے، لیکن پھر بھی ایک تعداد مسجد میں موجود تھی۔ جن 2 لوگوں نے ہاتھ کھڑا کیا ان سے جب جواب پوچھا گیا تو وہ جواب کا 25 سے 30% تھا، ان کو جواب مکمل نہیں آتا تھا۔ دیکھیے یہ کتنی بنیادی سی ایک بات ہے۔ ہم خود زندگی میں کتنی مرتبہ قسم کھاتے ہیں، اور کتنی مرتبہ ہمارے ساتھ جو منسلک لوگ ہیں، عزیز و اقارب، رشتہ دار، دکاندار، جن سے ہماری خرید و فروخت ہوتی ہے، جن سے ہم کوئی لین دین کرتے ہیں، تو یہ قسمیں ہمارے سامنے آتی رہتی ہیں، لیکن ہمیں کبھی یہ ضرورت کیوں محسوس نہ ہوئی کہ ہم قرآن کریم سے یہ معلوم کر لیں، اسلام کی اس تعلیم کو سیکھ لیں کہ قسم کا کفارہ کیا ہے، اور اس سے پہلے یہ کہ قسم کی اقسام کیا ہیں۔ ہم لوگوں نے قرآن کریم کو محض تلاوت کے لیے یا تراویح میں سننے کے لیے کیوں چھوڑ دیا ہے؟ دیکھیے اس قرآن کے نزول کا مقصد صرف یہ نہیں ہے کہ ہم اس کی تلاوت کریں اور بس، تراویح میں سنیں اور بس، یا اس کو شادی کے موقع پر قرآن کے نیچے سے اپنی بیٹی کو گزاریں قرآن کے سائے سے۔ اس لیے قرآن اللہ نے نازل نہیں کیا۔ نئی دکان، نیا مکان، نئی تجارت، اس موقع پر لوگوں کو بلا کر قرآن خوانی کروائی جائے، یقین کر لیجئے اللہ تعالیٰ نے قرآن اس لیے نازل نہیں کیا۔ کسی شخص کے دنیا سے چلے جانے کے بعد لوگوں سے پارے پڑھوانا اور اس کو بخشوانا، واللہ اللہ نے قرآن اس مقصد کے لیے نازل نہیں کیا۔ یہ زندہ لوگوں کی کتاب ہے، یہ کتاب قراءت نہیں، کتاب ہدایت ہے، یہ کتاب زندگی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اس قرآن کو نازل کرنے کا پرپس بیان کرتے ہوئے، مقصد بیان کرتے ہوئے، سورہ صاد کی آیت نمبر 29 میں، کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتی، یہ عظیم کتاب ہے، اس کو ہم نے نازل کیا، اے پیغمبر آپ کی طرف نازل کیا، اور یہ بڑی برکتوں والی کتاب ہے۔ لیکن نازل کیوں کیا؟ مقصد کیا ہے؟ لیدبروا آیاتی، تاکہ لوگ اس کی آیات میں تدبر کریں، غور و فکر کریں، آیات کو سمجھیں، آیات سے اخذ ہونے والے احکام و مسائل کو سمجھیں، اسباق کو سیکھیں۔ اور یہ سب کچھ سیکھنے کا مقصد کیا ہے؟ اس کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا سورۃ الانعام میں، اور اس کی آیت نمبر 155 میں، وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ اللہ نے مقصد یہ بیان کیا، تدبر کر لیا، تو اس کے بعد اب مقصد کیا ہے؟ فَاتَّبِعُوهُ، اب جو تدبر کیا، ان آیات کی، ان احکامات کی اتباع کرو، واتقوا، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اللہ کی رحمت کا مستحق وہ بنے گا جو اس قرآن کو محض تلاوت یا سماعت کے لیے مخصوص نہیں کرتا، بلکہ اس کی آیات کو سیکھتا ہے، تدبر کرتا ہے، اور اس کے مطابق عمل کرتا ہے۔ اب یہ قسم والا معاملہ کتنا سبحان اللہ ایک عمومی معاملہ ہے، لیکن ہماری اکثریت کو اس کا علم نہیں۔ تو اللہ کے لیے قرآن کی طرف لوٹ آئیے اور قرآن کا حق ادا کیجیے۔ تو چلتے چلتے ساتھ ہی ہم قسم کے بارے میں چند ایک باتیں آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ قسم کی 3 اقسام ہیں۔
ایک وہ قسم ہے کہ جو ماضی سے متعلق ہو، جو گزر گیا اس سے متعلق ہو، اور اس میں سچ اور جھوٹ ہوتا ہے، اور اس میں اس قسم کا کفارہ نہیں ہوتا۔ جیسے کسی شخص سے پوچھا جائے کہ آپ نے فلاں کام کیا، تو وہ قسم کھا کر کہے کہ میں نے نہیں کیا، جبکہ وہ اس نے کیا ہو، تو یہ جھوٹی قسم ہے، جو کہ کبیرہ گناہ ہے اور سخت اللہ تعالیٰ کے ہاں ناپسندیدہ یہ عمل ہے، اور اس کے لیے سخت سزا بیان کی گئی ہے حدیث میں۔ اس قسم میں کفارہ نہیں ہوتا، اور کفارہ اصل میں کہتے کس کو ہیں؟ کفارہ کا مطلب ہے مداوع کرنا، کمپنسیشن کو کفارہ کہتے ہیں۔ دوسری قسم کی قسم وہ ہے جو ہم بات بات پر کھاتے ہیں۔ آپ نے اگر عرب ملکوں کا سفر کیا ہو، عمرہ کے لیے آپ گئے ہوں، حج کے لیے گئے ہوں، تو ایک لفظ جو آپ نے بہت بار سنا ہوگا وہ ہے واللہ واللہ واللہ، تو یہ قسم ہے۔ ہم بھی جیسے قسم سے میں نے یہ کہا، قسم سے میں یہ کروں گا وغیرہ وغیرہ، یہ ایک قسم کی قسم ہے۔ یہ اس قسم کو اللہ تعالیٰ نے لغو یمین کہا، یعنی یمین لغو کہا۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ بے مقصد قسم ہے، اس کا بھی کوئی کفارہ نہیں ہے۔ یہ عادتاً انسان قسم یہ اٹھاتا ہے، اس میں اس کے دل کی نیت قصد نہیں ہوتا، اس لیے اس کو لغو قسم کہا گیا، بے مقصد قسم کہا گیا۔ قسم کی تیسری قسم یہ ہے کہ انسان آئندہ آنے والے معاملات کے متعلق کوئی فیصلہ کرے اور قسم کھائے۔ جیسے وہ یہ کہے کہ میں یہ نہیں کروں گا، میں یہ نہیں کھاؤں گا، میں فلاں جگہ پر نہیں جاؤں گا، میں فلاں سے بات نہیں کروں گا وغیرہ وغیرہ۔ اس قسم پر، ایسی جو قسم وہ اٹھائے گا، اس پر کفارہ ہے اگر اس نے اس قسم کو پورا نہ کیا۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر اس نے کوئی ایسی قسم اٹھائی، جیسے ہم میں سے بہت سارے نادان یہ قسم اٹھاتے ہیں کہ ہمارا مرنا جینا قسم، اللہ کی قسم میں اب آپ کی طرف نہیں آؤں گا، یا قطع رحمی کی قسم اٹھا لیتا ہے، یا بات چیت نہ کرنے کی قسم اٹھا لیتا ہے، تو اس قسم کو کیا پورا کرنا چاہیے؟ نہیں، اس قسم کو پورا کرنا گناہ ہے، کیونکہ یہ گناہ کی قسم ہے۔ تو اب کیا کیا جائے؟ اب اس قسم کا کفارہ دیا جائے۔ اس ٹائپ کی جتنی بھی قسمیں ہوں گی، وہ اگر انسان پوری نہیں کرتا، اگر تو گناہ کی قسم ہے تو وہ لازم ضروری ہے کہ وہ توڑ دے اور اس کا کفارہ ادا کرے، اور اگر گناہ کی نہیں ہے، کوئی فیصلہ اس نے کیا اور قسم کھا لی کہ میں آئندہ یہ نہیں کروں گا یا یہ نہیں کھاؤں گا، تو پھر اگر اس نے وہ کر لیا تو پھر بھی اس کو کفارہ دینا ہوگا، اور وہ کفارہ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 99 میں 89 میں موجود ہے۔ اس کفارہ کے دو آپشن ہیں۔ پہلے آپشن میں 3 چیزیں ہیں۔ سب سے پہلی چیز، پہلے آپشن کی پہلی چیز یہ ہے فَكَفَارَتُهُ اِطْعَامُ 10 مساکین، 10 مساکین کو کھانا کھلائیں جو آپ اپنے گھر میں خود کھاتے ہیں، اس حیثیت کا کھانا، یا پھر 10 مساکین کو کپڑے سلوا کر دیں، کپڑے سلوا کر 10 مساکین میں تقسیم کریں۔ تیسرا یہ ہے کہ غلام آزاد کریں۔ یہ پہلے آپشن میں 3 چیزیں ہیں، ان تینوں چیزوں میں سے کسی کو بھی آپ اختیار کر سکتے ہیں۔ غلاموں کا معاملہ تو آج ختم ہے، تو 10 مساکین کو کھانا کھلانا یا 10 مساکین کو کپڑے لے کر دے دینا، یعنی سلے ہوئے کپڑے، یا ان کو سلائی کے پیسے بھی ساتھ دینا، یہ پہلا آپشن ہے۔ کوئی بھی اس میں سے چیز اڈاپٹ کی جا سکتی ہے، اختیار کی جا سکتی ہے۔ لیکن اگر کسی شخص میں 10 مساکین کو کھانا کھلانے اور ان کو کپڑے سلا کر دینے کی طاقت نہیں ہے، تو پھر دوسرا آپشن ہے اس کے لیے فَكَفَّارَتُهُ اِطْعَامُ، اگر وہ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ 3 ایام، اگر کسی کے پاس یہ نہ ہو، جو ان چیزوں میں پہلے آپشن کی طاقت نہ رکھتا ہو، تو پہلے آپشن کی طاقت جو نہ رکھتا ہو، اور پہلے آپشن میں بیان کی گئی تینوں چیزوں کی طاقت اس میں نہ ہو، تو تب اس کے لیے یہ ہے کہ وہ 3 دن کے روزے رکھے۔ اگر کسی میں پہلے آپشن کی 3 چیزوں میں سے کسی ایک کی بھی طاقت اور استطاعت ہے، تو وہ دوسرے آپشن کی طرف نہیں آ سکتا۔ تو دوسرا آپشن ہے 3 دن کے روزے۔ یہ 3 دن کے روزے اکٹھے بھی رکھے جا سکتے ہیں اور الگ الگ بھی رکھے جا سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کا حق ادا کرنے کی توفیق دیں، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ علم جو اللہ نے ہمارے لیے، ہم میں سے ہر شخص کے لیے نازل کیا، اللہ ہمیں توفیق دیں کہ ہم اس کو سیکھ سکیں۔ جزاکم اللہ خیراً، بارک اللہ فیکم۔